کامیابی کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے نام اعمال میں، انسان کی بک آف آخرت میں گناہوں کی تعداد کم سے کم ہو، اور یہ ہے کہ نیکیوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو۔ مرنے سے پہلے پہلے یہ چیز انسان سوچے کہ جب دنیا سے جائے اس کا نام اعمال اس طرح کا ہو، گناہ کم سے کم اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ۔ کیوں؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ معاملہ یہ ہوگا کہ ترازو میں تولا جائے گا، ایک ایک نیکی ایک ایک گناہ تولا جائے گا۔ آج آپ جائیے ذرا کسی کو تولتے ہوئے دیکھتے ہیں، فروٹ وغیرہ کو، سیب تول رہا ہے یا کچھ بھی ایسی چیز تول رہا ہے، ایک چیز نکالتا ہے وزن ہل جاتا ہے، ایک چیز اور دانہ ڈالا بس ایک دانہ تو صحیح ہے کہ وزن میں فرق پڑ گیا۔ بالکل اسی طرح ایک ایک نیکی ایک ایک گناہ گنا جائے گا، وہاں پہ تولا جائے گا۔ ایک گناہ بھی اگر نیکی سے بڑھ گیا تو وہاں ترازو تو ہل گیا، اور اگر ایک نیکی بھی بڑھ گئی پھر بھی ترازو ہل گیا۔ اس لیے دیکھنا یہ چاہیے، کامیابی اسی چیز کے اندر ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، دنیا سے جب جائے تو اپنے گناہوں کو بخشوائے۔ اور رمضان المبارک کی یہ لاسٹ مومنٹ، یہ آخری گھڑیاں، آخری ایام، یہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ انسان اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور استغفار کرے۔ استغفار صرف گناہوں سے نہیں ہوتا، بلکہ ایسی نیکیوں سے بھی استغفار کرنا ہے جن کے اندر ریاکاری ہو، ایسی عبادات کے اندر بھی استغفار کرنا ہے کہ جن میں اخلاص نہ ہو، ایسی نمازوں سے بھی استغفار کرنا ہے کہ جس نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے، ایسے روزوں سے بھی توبہ کرنی ہے کہ جن روزوں کے اندر روزے کا حق ہی ادا نہیں کیا جا رہا، ایسے صدقات سے بھی استغفار توبہ کرنی ہے کہ جن کے اندر ریاکاری ہو، دکھاوا ہو۔ اس لیے استغفار صرف گناہوں سے نہیں ہوتا، بلکہ ایسی نیکیوں سے بھی استغفار کرنا ہوتا ہے، ایسی عبادات سے بھی توبہ کرنی ہوتی ہے کہ جن کے اندر ریاکاری اور دکھاوا ہو۔ اللہ رب دعا کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے پیاروں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری نسلوں میں ایمان اور توحید کو قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔